کیا بانجھ عورت کے ساتھ شادی جائز نہیں؟ وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ عورت بانجھ ہے، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بانجھ عورتوں اور طلاق یافتہ عورتوں کے ساتھ نکاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، مجھے ایک عورت ملی ہے جو اچھے خاندان والی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر وہ آپ کے پاس دوسری بار آیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ پھر تیسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوب محبت کرنے والی اور خوب بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3229۔ اس حدیث کو بانجھ عورت سے شادی کی ممانعت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اگر بانجھ عورت سے شادی کرنا غلط ہوتا یا گناہ ہوتا یا حرام ہوتا تو باقاعدہ اس کا حکم جاری کیا جاتا۔ آج تک کسی مولوی، کسی عالم، دارالافتاء نے اسے حرام قرار نہیں دیا، جبکہ مذکورہ بالا حدیث بہت صاف طور پر واضح کر رہی ہے کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب امت قلیل تھی، مسلمان تھوڑے تھے اور ان کو ضرورت تھی کہ آبادی زیادہ ہو۔ اس تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ ایسی عورت سے شادی کی جائے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ آج کے اس جدید دور میں کہ جب بعض حالات کے سبب یورپی اقوام میں شرح پیدائش کافی کم ہو چکی ہے اور بہت سے ممالک میں نوجوان کی قلت اور بوڑھے افراد کی کثرت ہو چکی ہے، تو وہاں حکومتیں زیادہ بچے پیدا کرنے کے لیے ترغیب کے طور پر مختلف سہولیات کا اعلان کرتی ہیں۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے میں بانجھ عورت کی کوئی عزت نہیں؟ زیادہ بچہ پیدا کرنے والے کو ایکسٹرا پروٹوکول اور انعامات و سہولیات دے کر بانجھ عورتوں کی دل شکنی کی جاتی ہے اور ان کو دوسرے درجے کی عورتیں بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ دوسرا، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ان صاحب کے ذاتی حالات ایسے ہوں کہ ان کے لیے بہتر ہو کہ وہ ایسی عورت سے شادی نہ کریں۔ آج کے دن کی یہی بات ہے کہ ایک دوست اور فیس بک کے معروف مصنف مکتبہ قدسیہ تشریف لائے۔ میں نے ان سے حال احوال دریافت کیا تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، میں لا ولد ہوں، یعنی میرے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پانچوں کے گھر میں کسی کے بھی ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب تصور کیجئے کہ ایسے کوئی صاحب اگر کسی بانجھ عورت سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو پاس ہے جو بھی ہوگا وہ یہی مشورہ دے گا کہ ایسا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق مشورہ دیا کرتے تھے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ مشورہ مانو تو بھلے نہ مانو۔ ان صحابیہ خاتون کا قصہ مشہور ہے جن کو اپنے خاوند سے محبت نہ تھی، جبکہ خاوند کی جان ان میں تھی۔ ان خاتون صحابیہ نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا تو خاوند کی جان پر بن آئی
وہ مدینے کی گلیوں میں آنسو بہاتے مجنون ہوئے پھرتے تھے اور بستی کی بستی ان کی حالت دیکھ کر ترس کھا رہی تھی۔ ہوتے ہوتے معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابیہ کو بلایا اور کہا، اس سے نہ چھوڑو۔ سعادت مند صحابیہ نے سر جھکاتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشورہ ہے۔ تو ان خاتون نے ماننے سے معذرت کر لی۔ فرمایا، مشورہ ہے؟ تو اس خاتون نے ماننے سے معذرت کر لی۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس سے شادی کی ہے؟ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ فلاں عورت سے کی ہے، تو وہ عورت طلاق یافتہ یا بیوہ تھی، جبکہ یہ صاحب کنوارے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی؟ وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے۔ اس پر ان صحابی نے عذر خواہی کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور والدہ حیات نہیں۔ مجبوری تھی کہ کسی گھر گرستی کی تجربہ کار عورت سے عقد کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حالات کے مطابق ان کو مشورہ دیا کرتے تھے۔ بانجھ عورت سے شادی نہ کرنے کا یہ معاملہ بھی ایسا ہی ایک مشورہ تھا۔ کوئی تعبد شریعت کا حکم نہ تھا۔ اگر شریعت کا حکم ہوتا تو اس کو حرام قرار دے دیا جاتا، جبکہ پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی کبھی حرمت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔